بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم تسلیما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کا ہم تلاوت کریں گے، تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور ترجمے کے ساتھ ہم اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ ترجمے میں کیا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس کی تلاوت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم، یہ وہی کتاب ہے، ذالک الکتاب، کتاب ہے خدا کی، جس کا تمہیں لا ریب علم ہے، فیہ ھدی للمتقین، کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے۔ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور جو ڈرتا ہے، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ جو کتاب ہے وہ رہنمائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہی نہیں اس رب کو، اس اللہ کو، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا، یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یعنی کہ رزق کی بات کر رہے ہیں، اس میں سے راہ خدا پہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور جو کچھ تم پر، یعنی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، بما انزل، تم سے پہلے الیک نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہی آخرت کا ہے جن پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اور وہ جو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ میں آپ کو سناتی چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے کہ اے مومنو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو تاکہ شیطان آپ کے گھر سے بھاگتا جائے۔ یعنی کہ قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ ہے اس کی تلاوت اپنے گھروں میں کیا کرو، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اسی حوالے سے سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چند فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اے میرے مومن، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے مومنوں کو، اپنے مسلمانوں کو کہ اے میرے مومن، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، پڑھو، تاکہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش بن کر سامنے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران کو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں،
اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ یہ دونوں سورت جھگڑا کریں گی، جو ان کو پڑھے گا، جو ان کی تلاوت کرے گا۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کو سمجھیں۔ جو جادوگر ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ سورہ بقرہ کو اگر جادوگر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جادوگر اگر اس صورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سورہ بقرہ کو حاصل کر سکیں۔ کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، دوسری سورت ہے۔ اس سورت میں جو اہم واقعہ آتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے ایک گائے کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں خداوند عالم نے بہت سی امور کی تعلیم فرمائی ہے، جو کہ بعض ہیں جو میں آپ کو سمجھاتی ہوئی چلوں گی۔ کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتی ہوئی جاتی ہوں۔ اس صورت کے اندر زندگی کے بیشتر ضرورتوں کو اس صورت میں زیر بحث لایا گیا ہے اور اس سے متعلق احکام دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں احکام کے تنوع اور تعلیمات کی وسعت کے لحاظ سے باقی صورتوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ سورہ بقرہ جو ہے سب صورتوں میں سے ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اس صورت کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ مدنی صورت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ جس صورت کا مدینے کے اندر نزول ہوا ہو، نازل ہوئی ہو۔ قرآن پاک کی صورتوں کی تقسیم یا شناخت کی سلسلے میں صورت کا مکی یا مدنی ہونا بھی ایک حوالہ ہوتا ہے، مطلب حوالہ دیا جاتا ہے کہ کون سی صورت مدینے میں نازل ہوئی، کون سی صورت مکے میں نازل ہوئی، اس لیے ان صورتوں کو مکی صورت اور مدنی صورت کی شکل دے دی گئی ہے۔ صورت کی شناخت ہونے میں بھی مدد ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل علم کو اس کے مضامین کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ مطلب جب حوالہ دے دیا جائے گا کہ کون سی صورت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، تو اس کا حوالہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ جو مضامین حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک سے کسی بھی صورت کے حوالے سے، تو جب مکی اور مدنی کی شناخت ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھنے میں اور اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس صورت کا زمانہ نزول اور پس منظر اور اس کی تاریخ اور اس کے واقعات قطعاً سب احکامات کو سمجھنے اور احکام کی توجیہ کرنے میں اس لیے صورت کی مکی اور مدنی ہونے کی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے سورہ مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ سورہ مدنی ہونے کا مطلب ہوتا ہے جو صورت مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ مکہ ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس سورہ بقرہ کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 286 ہیں اور اس کے جو رکوع ہیں وہ 40 ہیں۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر باقی تمام آیات، دوسرا پارہ مکمل طور پر اور تیسرا پارہ کا بڑا حصہ اس صورت پر مشتمل ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب اس صورت کا نزول ہوا تو مسلمانوں کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورت کے درجات کے پس منظر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک کی مشہور آیت الکرسی بھی اس صورت کا حصہ ہے اور تیسرے پارے میں آتی ہے۔ یہ جو آیت الکرسی ہے وہ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں آتی ہے۔ اس صورت میں بہت سے اسلامی قوانین واضح کیے گئے ہیں۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے اس کا تاریخی جو پس منظر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے مزید معلومات انشاءاللہ تعالی آنے والے نیکسٹ ٹاپک پہ میں آپ کو بتاؤں گی سورہ بقرہ کے حوالے سے۔ اس کی جو تفسیر ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں چند چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک عظیم الشان واقعے پر مبنی ہے جو کہ ایک گائے کا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، بیان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس سورہ بقرہ میں پرہیزگاری اختیار کرنا، جو اہم پوائنٹ اس کے ہیں وہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ پرہیزگاری کو اختیار کرو، کفر و نفاق سے بچو،
احکام خداوندی کا دل سے اقرار کرنا اور اس کے موافق عمل کرنا فقط زبانی نہیں۔ قرآن مجید کے ہر حرف کو کلام خدا سمجھنا، اس کو ماننا، کسی بے وقوفی کی بات پر ہٹ دھرمی نہ کرنا، گزشتہ واقعہ سے عبرت حاصل کرنا، باہم اتفاق سے رہنا، والدین اقرا بار کے ساتھ بالخصوص حسن سلوک کرنا، دنیا کو فانی اور حقیر سمجھنا۔ اس سورہ بقرہ کی مزید معلومات انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میں نے اپنا انسٹاگرام کا لنک بھی ادھر شیئر کر دیا ہے، فیس بک کا بھی لنک شیئر کر دیا ہے، تو پلیز میری جو آیات ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں اس کو سراہیں اور مجھے اپریشیٹ کریں۔ تو مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا کام ہے قرآن پاک کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہدایت دے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔